مزدوروں کے حقوق غصب کرنے والے، بیواؤں اور یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والے، غریبوں اور بے بسوں کی بے بسی اور بے کسی سے فائدہ اٹھانے والے کاش کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ ہم نے اس مالک حقیقی، اس بادشاہ مطلق کے حضور پیش ہونا ہے، اس بادشاہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں ہر حال میں انصاف ہوگا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کاش ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اٹھائیے قرآن حکیم، مطالعہ کیجئے۔ قرآن جب بھی دنیا کی بات کرتا ہے تو یوں مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں کی میرے بھائی ہر چیز دھوکا ہے، یہ خود دھوکا ہے تو اس کی ہر چیز دھوکا ہے۔ یہاں کسی چیز نے نہیں رہنا۔ ہم نے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، ہم سے سوال ہونا ہے، ہم سے سب کچھ پوچھا جانا ہے۔ خلیفہ مہدی نے اپنا محل تیار کیا، محل تعمیر کروایا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ خلیفہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے محل کو ہر شخص دیکھے، میرے محل کا ہر کوئی نظارہ کرے، خواہ وہ امیر ہے، غریب ہے، دوست ہے، دشمن ہے، سارے میرے محل کو دیکھیں۔ اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو اس محل میں نقص نکالے گا، کوئی عیب نکالے گا، اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ سارے لوگ جاتے، دیکھتے، محل تھا ہی اتنا خوبصورت کہ اس سے کوئی عیب نکلتا ہی نہ، کوئی نقص اس سے نکال ہی نہ سکتا۔ جو آتا، جو دیکھتا، اس کی تعریف ہی کرتا۔ ایک اللہ والا کوئی گیا، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی کہ میں اس محل میں دو عیب نکالتا ہوں، دو نقص ہیں اس محل میں۔ اسے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، خلیفہ کے دربار میں لایا گیا۔ خلیفہ دربار لگا ہوا تھا۔ خلیفہ مہدی نے پوچھا کہ آپ نے میرے محل میں عیب نکالے، نقص نکالے؟ اس نے کہا اس میں دو نقص ہیں۔ خلیفہ مضطرب ہو گیا کہ پوچھنے لگا کون کون سے دو نقص ہیں؟ تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ پہلا نقص یہ ہے کہ اس محل میں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خلیفہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہ محل غریبوں اور مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ پھر بھائیو یاد رکھو، ہمیں یاد ہونے کے باوجود بھی ہم اس حقیقت سے منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا دار البقا نہیں، دار الفنا ہے۔ ہم نے اس اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔
جہاں ہم نے جو بھی جرائم کیے ہیں ان کے چشم دید گواہ فرشتے موجود ہوں گے، جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تحریر کر رہے ہیں، جہاں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جہاں یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے اگر ان ہاتھوں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ اس ظالم شخص نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اگر ہم نے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، میرے بھائی ہم سے سوال ہوگا، ہم سے یہ سب پوچھا جائے گا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن رب تعالیٰ اعلان فرمائے گا، آج میں سب سے بڑا منصف ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی جہنمی جہنم میں تب تک نہیں جا سکے گا جب تک اہل حقوق کے حقوق نہ ادا کر دیے جائیں۔